مقدس پالوس رسول کا خط افسیوں کی کلیسیا کے نام، دوسرا باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 10 آیت تک خداوند کے حضور تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب سے جو اس نے ہم سے کی، جب ہم قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی ہے اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی خاص برکت ہو، آمین۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے اور دعا کریں گے۔ اے بہربر کے خالق اور مالک، میرے زندہ آسمانی باپ، یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ میری مدد کیجیے گا خدا پاک کرو، تاکہ جو بھی میں بیان کروں یسوع کے نام میں آپ کے بیٹے اور بیٹیاں سیکھیں اور ان کی زندگیاں چینج ہوں، سیم نہ رہیں میرے خداوند۔ یہ کلام بابرکت ہو، کیونکہ آپ کا کلام جب بھی نازل ہوتا ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ خدا پاک کرو میرے ہونٹوں کا زما لیجیے گا، میں نہ بولوں بلکہ آپ بولیں، مجھ میں ہو کر آپ بولیں، میرے ہونٹوں کا زما لیجیے گا یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ۔ یونا کی سٹوری میں ہم نے سیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کو معاف کر رہا ہے، ان پر رحم کر رہا ہے، اور قائن اور ہابل کی کہانی میں ہم نے سیکھا کہ قائن جو تھا اس کی قربانی کیا ہوئی؟ قائن کی قربانی کیا ہوئی؟ قبول ہوئی یا ہوئی نہیں؟ قائن کی قربانی قبول نہیں ہوئی اور ہابل کی قربانی، اس وجہ سے قائن غصہ تھا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور خدا کے ساتھ بھی غصے میں بات کی، لیکن خدا وہاں پہ اپنا غصہ نہیں دکھا رہا۔ خدا کیا کر رہا ہے؟ رحم کر رہا ہے اور ہابل کی کونسلنگ کر رہا ہے، قائن کو بحال کر رہا ہے، اور ایون قائن نے ہابل کا خون بھی کر دیا ہے۔ پھر خدا نے اسے سزا دی، لیکن جب اس نے معافی مانگی خدا نے پھر معاف کر دیا۔ خدا ہمیشہ رحم کرتا ہے اور بھلائی کرتا ہے، اس لیے نینوا کے لوگوں کو بھی خدا نے کیا کیا؟ معاف کر دیا، یونا کے کہنے پر۔ ہاللیلویہ۔ آج ہم جو سیکھیں گے وہ ہم سیکھیں گے کہ کیا جو ہم صبح اٹھتے ہیں تو روز صبح اٹھنے کے بعد سارا دن جو کام کاج کرتے ہیں اس میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بہت سارے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو کیا ان گناہوں کی خدا ہمیں سزا دے گا یا نہیں؟ تو ہم نے جو حوالہ پڑھا ہے مقدس پالوس رسول جو افسیوں کی کلیسیا کے نام اس نے خط لکھا اور انہیں مسیح کی جو مسیح یسوع نے جو ان پر فضل کیا، مسیح کی محبت اور اس کے فضل کو انہیں بتایا، اور انہیں بتایا کہ کلیسیا جو ہے، اس خط میں اس نے بتایا کلیسیا جو وہ مسیح کا کیا ہے؟ بدن ہے۔ کلیسیا جو عمارت کی مانند ہے اور مسیح اس عمارت کا کونے کا پتھر ہے۔ اسی خط میں پالوس رسول نے بتایا کہ خدا نے ہم پر کیسے فضل کیا ہے اور ہمیں جو نجات ملی ہے وہ کیسے ملی ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو دوسرے باب کی جو چند آیات ہم نے پڑھی ہیں ان میں جو جن پہ ہم پر فوکس کریں گے زیادہ وہ یہ آیت ہے 8ویں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ یہ بولے ذرا سارے میرے پیچھے بولیں، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے
نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ بولے بخشش، بخشش، اور نہ اعمال کے سبب سے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہم دیکھ سٹارٹنگ میں شروع سے آتے، جب ایک بندہ گنہگار ہے، ایک بیٹا، ایک بیٹی یا بہن بھائی عزیز رشتہ دار، جو بھی ایک شخص جو خدا سے دور ہے، وہ بھی گنہگار ہے اور اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا، اور ایک وقت آتا ہے وہ یسوع کو قبول کر لیتا ہے، بپتسمہ لے لیتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے اکارڈنگ ٹو بائبل مقدس کے مطابق، جب کوئی یسوع کو قبول کر لیتا ہے، یسوع کا اقرار کرتا ہے کہ وہ مسیح ہے، مسیح خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ میرے گناہوں کے لیے ہوا، اور تیسرے دن خدا باپ نے اسے مردوں میں سے جلایا، اور اب وہ باپ کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھا ہے، اور وہاں سے وہ ہم سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آنے والا ہے۔ جو زبان یہ اقرار کرتی ہے کلام کے مطابق، وہ جان کیا ہے؟ سیوڈ ہے، وہ شخص کیا ہے؟ نجات یافتہ ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب وہ شخص جب بپتسمہ لے لے، جب اس کو نجات مل گئی ہے، تو ایک ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، اس کو وہی طلب، وہی جو گناہ وہ ہر روز کرتا تھا بپتسمہ لینے سے پہلے، دوبارہ سے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، دوبارہ سے اسے وہ غلطی ہو جاتی ہے، دوبارہ سے وہ ایڈکشن میں چلا جاتا ہے، تو کیا اس کی نجات ختم ہو جائے گی؟ کیا خدا اس کو سزا دے گا؟ کیا اس کو دوبارہ سے بپتسمہ لینا ہے؟ کیا اس کو دوبارہ سے توبہ کرنی ہے؟ نہیں۔ یہ ہم نے جو پڑھا ہے، تم کو ایمان کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ ایمان کے وسیلہ سے کیا ملی ہے؟ نجات ملی ہے۔ اور ساتھ میں آگے بڑی خوبصورت آیت اس نے یہ کلیئر کر دیا مقدس پالوس رسول نے، انہوں نے کہا اور نہ اعمال کے سبب سے۔ کس سبب سے؟ اعمال کے سبب سے نہیں۔ اعمال کیا ہے؟ اعمال ہمارے جو کام کاج ہیں، کچھ لوگ اکثر ہمارے مسیحی لوگ بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اوتے عملہ تے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری۔ یہ مسیحوں کے لیے نہیں ہے، یہ جو بلیورز ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ وہاں پہ ہمارے اعمال کے حساب سے فیصلہ نہیں ہونا۔ اگر ہمارے اعمال سے خدا ہمیں دیکھے گا، پھر تو سارے مر جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ کس کے اعمال اچھے ہیں؟ کسی کے نہیں۔ کلام میں لکھا ہے ہر ایک انسان خدا کی نظر میں کیا ہے؟ گنہگار ہے۔ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو گناہ سے بچا ہو۔ تو پھر وہاں پہ اگر اعمال دیکھے جائیں گے، وہاں پہ ہماری ڈیڈز دیکھی جائیں گی، تو پھر تو ہم کسی کھاتے میں نہیں پڑیں گے، پھر تو ہم کسی کھاتے میں نہیں پڑیں گے۔ تو یہ جو اعمال سے وہاں پہ فیصلہ ہونا ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، دوسرے مذہب کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہمارا فیصلہ کیسے ہونا ہے؟ ہمارا فیصلہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہونا ہے۔ اگر میں اور آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمارے اعمال جیسے بھی ہیں وہ یسوع کے لہو سے پاک دھل چکے ہیں۔ تو وہ جو شخص یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتا ہے، بپتسمہ لینے کے بعد اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی شخص کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں سگریٹ چھوڑتا ہوں، میں شراب پینا چھوڑ دیتا ہوں، وہ 1 ہفتہ چھوڑتا ہے، 2 ہفتے نہیں پیتا، 3 ہفتے نہیں پیتا، 1 مہینہ 2 مہینے نہیں پیتا، اس کے بعد پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کو طلب آتی ہے اور وہ شراب، وہ سگریٹ، وہ چرس پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا خدا اس سے سزا دے گا؟ نہیں، خدا اسے کبھی بھی سزا نہیں دے گا، کیونکہ اس کی معافی یسوع کے خون سے ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس کی معافی صرف اس نے جو گناہ کیے تھے وہی نہیں، جو اس کی زندگی میں گناہ ہونے ہیں ان کی بھی یسوع کے خون کے وسیلہ سے ہو گئی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بپتسمہ لینے کے بعد
اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بپتسمہ ہمیں نجات نہیں دلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ نہ سمجھے میں بپتسمے کا نام لے رہا ہوں تو آپ سمجھے کہ بپتسمہ نجات دیتا ہے، نہیں، نجات یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہے۔ بپتسمہ اس کے بعد ایک عمل ہے جو ہم کر کر دکھاتے ہیں، شو کرتے ہیں کہ میں خدا کا ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو شخص یسوع کا اقرار کر کے دوبارہ اگر غلطی کرتا ہے تو خدا اس کو سزا نہیں دے گا، کیونکہ اس کی سزا یسوع مسیح نے لی ہے۔ اور اسے نجات ملی کیسے ہے؟ اسے نجات کیسے ملی ہے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے یا اس کے کاموں سے؟ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے۔ تو اس کے کام تو معنی کوئی نہیں رکھتے ہیں، اس کے کام جیسے بھی ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، کیونکہ یسوع کے خون کی وجہ سے اس کو نجات ملی ہے، اس کی معافی ہوئی ہے۔ تو پھر وہی واپس کے سوال پر آتے ہیں کہ اسے گناہ کرنا چاہیے، اسے بے ڈر ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اگلی آیت میں اس نے کہا ہے کیونکہ ہم اسی کی کاراگری میں ہیں۔ کس کی؟ خدا باپ کی۔ اور مسیح یسوع میں کیا لکھا ہے؟ ان نیک اعمال کے واسطے، بولے نیک، 3 دفعہ بولے نیک، نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے ہیں، جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا ہے۔ جب ایک شخص یسوع کو قبول کر لیتا ہے، نجات پا لیتا ہے، تو اس کے بعد نجات کا فروٹ نیک اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی زندگی میں اس کے کام اچھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ راست بازی کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر اس کے اعمال نیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن نجات پانے کے بعد، ہاللیلویہ، وہ جو ایک اس کے یعقوب کے خط میں ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ وہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ لیکن لوگ اس کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید ہم اپنے اعمال سے نجات پائیں، اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو ایمان مردہ ہے۔ لیکن وہ اعمال نجات پانے کے بعد کی بات کر رہا ہے کہ نجات کے بعد جو آپ کے اعمال ہیں وہ معنی رکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں خداوند میں سارا دن آپ کے حضور سپینڈ کروں گا یا کروں گی، پھر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیں کہ خدا کے لہو سے وہ دھل چکا ہے۔ خدا آپ کو اس گناہ کی سزا نہیں دے گا، کیونکہ خدا نے وہ معاف کر دیے ہیں، کیونکہ یہ نجات یہ فضل کی وجہ سے ہے جو خدا نے کیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس محلے میں ایسے بیٹے ہیں جو ریسنٹلی مجھ سے ملے، ایک بیٹا مجھ سے ملا ہے، اور تقریباً ہم نے جب بپتسمے دیے تھے کافی نوجوانوں کو، تو تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہیں، 2-3 سال ہو گئے ہیں، نوجوانوں کو بپتسمہ دیا، انہیں کلام سنایا اور انہیں کہا کہ بھائیو آپ خدا کے حضور آئیں اور بپتسمہ لیں، یسوع کا اقرار کریں۔ انہوں نے یسوع کا اقرار کیا، بپتسمہ لے لیا، لیکن بپتسمہ لینے کے بعد ان کی زندگی چینج نہیں ہوئی، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھر گناہ تھا۔ انہوں نے کہا شراب پینا چھوڑ دیں گے، سگریٹ پینا چھوڑ دیں گے، لیکن وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں سگریٹ پیتے رہے، شراب پیتے رہے۔ ہاللیلویہ۔ 3 سال کی بات میں بتا رہا ہوں، بپتسمہ لیا، لیکن اس کے بعد تقریباً 2 سال 2.5 سال تک وہ وہی کام کرتے رہے جن کاموں سے انہوں نے توبہ کی تھی۔ اور وہ بھائی آ کے مجھ سے ملا، اور جب میں اس کی باتیں سن رہا تھا، کبھی موقع ملا تو اس کی ٹیسٹمنی ہم ریکارڈ بھی کریں گے، تو اس کی باتیں سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے خدا کا شکر کیا کہ خدا کیسے کام کرتا ہے۔ یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہتا ہے لیکن اس کا دل اس کا ساتھ نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے کہ میں شاید پھر دوبارہ سگریٹ پی لوں، پھر شراب پی لوں، پھر برے کام کرنا شروع کر دوں، پھر لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دوں، یا بری چیزوں کو دیکھنا شروع کر دوں، تو میں نے کہا تھا کہ خدا کے خادم، میں نے جو کلام سیکھا سنا تو میں نے یہ سیکھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس شخص نے، جو شخص خدا کے پاس آنا چاہتا ہے وہ شراب پی رہا ہے، شراب پیتے ہوئے کہے کہ میں خدا کا راست باز بیٹا ہوں،
میں خدا کا راست پاس بیٹا ہوں، خدا مجھ پر فضل کر، خدا مجھ پر فضل کر۔ سگریٹ پی رہا پھر کرے میں خدا کا راست پاس بیٹا ہوں، دل تو نہیں گوارا کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کیا کہیں گے، اس سے اچھا ہے نہ ہی یسوع کا نام لے، لیکن آپ یسوع کا نام لیں جب سب سے زیادہ آپ کو ضرورت ہے۔ اس جو فیل آپ کر رہے ہیں اس کام میں، اس فیل میں یسوع کی سب سے زیادہ ضرورت آپ کو ہے، یسوع کو پکاریں۔ تو وہ بھائی بیان کہہ رہا تھا کہ میں سر آپ کو یاد ہو آپ نے بپتسمہ دیا تو ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑنا کی تھی، لیکن ہم نے چھوڑی نہیں تھی، چھوٹی نہیں تھی ہم سے۔ ہم نے 1 2 دن 3 دن 1 ہفتہ مطلب کچھ چیزوں سے دور رہے، لیکن پھر اندر سے مطلب اتنی طلب ہوئی کہ ہم دوبارہ پھر سگریٹ، شراب، وہ سارے کام کرنا شروع ہو گئے جو ہم نے چھوڑے تھے۔ لیکن خدا کے فضل سے آج تقریباً کم سے کم 6 مہینوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، اندر سے خواہش ہی خدا نے ختم کر دی ہے وہ چیز کی۔ اب دل ہی نہیں کرتا شراب کے قریب جائیں، اب دل ہی نہیں کرتا سگریٹ کے قریب جائیں، کیونکہ خدا نے ہمیں 2 سالوں کے بعد رہائی دی، اور یہ حقیقی رہائی ہمیں پتہ ملی ہے کہ اندر سے خواہش ہی ختم ہو گئی ان چیزوں کی۔ اور اب کوئی پاس بیٹھ کر سگریٹ پی رہا ہو، شراب پی رہا ہو تو دل کرتا ہے اٹھ کر سائڈ پہ چلے جائیں۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے دوست ابھی بھی شراب پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ ہوں، میں یہ کام نہیں کرتا۔ میرے یہ کام نہ کرنے کی وجہ سے پہلے وہ روز پیتے تھے، اب وہ مہینے میں 1 بار پینا شروع ہو گئے ہیں۔ اور میں نے سے کہا خدا کے فضل سے خدا تجھے استعمال کرے گا، ان کی رہائی کا بھی کچھ سبب بنے گا، یسوع کے فضل سے وہ بھی ساری بری عادتوں سے چھوٹے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ سب کچھ چھڑانے والا کون ہے؟ یسوع ناصری۔ ہاللیلویہ۔ یہ حقیقی رہائی ہے۔ تو اگر میں انہیں کہتا کہ نہیں بیٹا جب تک آپ مکمل طور پر ان چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں تب تک آپ یسوع کے پاس نہیں آئیں گے، تو وہ کیسے رہائی پاتے ہیں؟ جب انہوں نے بپتسمہ لیا خدا پاک ان کے اندر آ گیا، اور خدا پاک نے ان کی زندگیوں کو آہستہ سے چینج کرنا شروع کیا، اور 2 سالوں کے بعد ان کو مکمل طور پر ڈیلیورنس ملی، مکمل طور پر رہائی ملی، اور یہ خدا کی بخشش ہے، یہ رہائی ہے۔ تو اب خدا کے پاس آنے سے ڈرے نہیں، آپ یسوع کو قبول کریں، یسوع ناصری آپ کی بری عادتوں کو چھڑائے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اور اس نے کہا ایک اور بھائی ہے وہ بھی سیم تھا، لیکن اس کو بھی اب تقریباً شراب پیے ہوئے، شراب چھوڑے ہوئے، سگریٹ چھوڑے ہوئے سر بہت ٹائم ہو گیا ہے، اب دل ہی نہیں کرتا یہ کام کرنے کا۔ تو میں نے خدا کا شکر کیا کہ خدا واقعی انسان کی سوچ سے باہر کام کرتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں خدا وہ نہیں کرتا، خدا جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور وہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لیے بھلا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں اگر کوئی غلطی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ یسوع کے خون سے دھل چکا ہے، کیونکہ یہ آپ کے اعمال سے آپ کو نجات نہیں ملی ہے، یہ یسوع کے فضل سے، یسوع کی بخشش سے، گریس سے آپ کو یہ نجات ملی ہے۔ تو اس کا کلام میں لکھا ہے، یوحنا کا خط پڑھتے ہیں تو کلام میں لکھا ہے اس کا لہو ہر روز ہمیں دھوتا ہے، پریزنٹ ٹینس لکھا ہوا کہ ہر روز ہمیں دھو رہا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، یسوع کا لہو ہمیں واش کر رہا ہے، ہم نے گناہ کیا، یسوع کا خون ہمیں واش کر رہا ہے، ہم سے غلطی ہوگی، یسوع کا خون ہمیں واش کری جا رہا، ہر روز وہ کنٹینیو اس کے لہو کا شاور آپ کے اوپر لگا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور وہ شاور کبھی بھی بند نہیں ہو سکتا جب تک آپ کہیں گے خدا میں آپ کا فضل چاہتا ہوں، اس کی فیور کا، اس کی گریس کا وہ شاور کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن جب آپ اپنے اعمالوں کے اوپر دیکھیں گے، اعمال کو دیکھیں گے، تو پھر آپ خدا کے شاور کو بند کر رہے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا دیکھیں کتنا مہربان خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کی بخشش ہے، فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے۔ جب آپ یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو آپ کے پاسٹ کے، پریزنٹ کے، فیوچر کے سارے گناہ یسوع کے خون سے دھل جاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ لیکن خدا کے فضل سے، خدا کا فضل ایسا ہے کہ جب یسوع کو قبول کر لیتے ہیں تو پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، وہ پاک روح پھر ہمارے اعمال نیک بنا دیتا ہے، وہ پاک روح ہمارے اندر راست بازی کے کام کروانا ہم سے شروع ہو جاتا ہے، وہ پاک روح ہمیں اندر سے چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم جب کوئی غلطی ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے لیکن ہو جاتی ہے، وہ ہمیں معاف کرتا ہے، لیکن ہمیں اندر سے وہ گائیڈ کرتا ہے، بیٹا یہ کام غلط ہے، بیٹی یہ کام غلط ہے، یہ خدا کو پسند نہیں ہے، یہ چھوڑ دے۔ تو خدا کا پاک روح ہماری مدد کرتا ہے اور ہم گائیڈنس حاصل کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔
تو آپ یسوع مسیح میں خدا باپ کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں ہیں. آپ کے گناہوں کو خدا یسوع مسیح کے لہو سے ہر روز دھو رہا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. وہ ہر روز ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے. ہاللیلویہ. یہ خوشخبری کی بات نہیں ہے, خوشخبری کی بات نہیں. یسوع کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویہ. وہ ہمارے گناہوں کا ہر روز دھوتا ہے. وہ ہر روز ہمیں نئی خوشیاں دیتا ہے. وہ ہر روز ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم اس میں بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دیں. اگر آپ سے آج صبح غلطی ہوگی ہے یا چرچ کے بعد آپ سے غلطی ہوگی تو کبھی بھی اس گناہ میں پڑے نہ رہیں. دوبارہ سٹیں اور خدا کو کہیں, خدا ہم یسوع ناصری خدا باپ آپ کا شکر کرتا ہوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے میرا یہ گناہ, میری یہ غلطی آپ نے ہزاروں سال پہلے دھو دی ہے, اور میں خدا باپ آپ کا راست باز بیٹا اور بیٹی ہوں. آپ میری اس غلطی کو, میرے اس گناہ کو آپ نے اپنے بیٹے کے اوپر لاد دیا ہے. آپ اس کی سزا مجھے نہیں دیں گے اور دوبارہ سے یسوع مسیح میں زندگی بسر کرنا شروع کریں. ہاللیلویہ. کتنے لوگ یسوع کے خون سے دھلے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ؟ ہاللیلویہ. کتنے لوگ گناہگار ہیں؟ کتنے لوگ گناہگار ہیں؟ جب آپ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو پھر وہ شخص جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے وہ شخص گنہگار نہیں ہے. تو اپنے آپ کو آپ گنہگار نہ کہیں. جب آپ اپنے آپ کو گنہگار کہتے ہیں یسوع کو قبول کرنے کے بعد تو آپ یسوع کے خون کی توہین کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یسوع کے خون میں یہ پاور نہیں ہے کہ اس نے مجھے راست باز بنا دیا ہے, میں ابھی بھی گنہگار ہوں. اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کہیں گنہگار تھا, میں گنہگار تھی, لیکن اب یسوع کے خون سے دھل چکی ہوں, دھل چکا. اب میں گنہگار نہیں, اب میں خدا باپ کا راست باز بیٹا ہوں. برت کی مانت یسوع کے لہو سے دھلا ہوا میں باپ کا بیٹا ہوں, میں یسوع کے خون میں کور ہوں. ہاللیلویہ. یہ میں فخر ہے. اس لیے پالوس کہہ رہے ہیں تاکہ کوئی فخر نہ کرے. تو یہ نجات سب کو فضل سے ملی ہے, ان کے کاموں سے نہیں ہے. اس لیے کوئی فخر نہیں کر سکتا. کوئی کہ میں زیادہ روزے رکھتا رہا ہوں, میں زیادہ دعا کرتا رہا ہوں, میں نے 24 گھنٹے دعا کی ہے, میں نے غریبوں کو کھانا کھلایا ہے, میں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے, میں نے خدا کے حضور دعائیں کی دی ہے, ہدیہ گزرانا ہے. نو, کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ نجات سب کو ایک ہی وجہ سے ملی ہے, اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح کا فضل ہے. یہ کام آگے آپ کو اس کی نجات جو اس نے آپ کو دی ہے اس کا فروٹ ہے, پھل ہے. اچھے کام کرنا, غریبوں کو کھانا کھلانا, مدد کرنا, محبت رکھنا, لڑائی جھگڑے نہ کرنا, یہ اس نجات کا فروٹ ہے. ہاللیلویہ. تو یہ فروٹ خدا کا فضل ہے جو ہماری زندگی میں رونما ہوتے ہیں. تو آپ ان کو کبھی بھی نجات کی روٹ نہ بنائیں. نجات صرف اور صرف آپ کو یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کے بعد ملی ہے, اس کے فضل سے ملی ہے. تاکہ کوئی فخر نہ کرے, کیونکہ ہم اسی کی کاراگری ہیں. کس کی کاراگری ہیں؟ ہم کس کی کاراگری ہیں؟ خدا کاراگری. یہ جو لفظ کاراگری ہے نا, کاراگری, یہ لفظ اس کا مطلب ہے ہم خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی بہت ایک عمدہ چیز ہے, ایک بہت ہی نایاب, بہت ہی اعلیٰ چیز ہے جس کا کوئی اور دوسرا وجود نہیں ہے. ہم خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ایک اعلیٰ کاراگری. تو اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں. اگر آپ کا رنگ گورا ہے, اگر کالا ہے, آپ کے نئے نقش ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک ہیں, آپ کی آنکھ خراب ہے یا نہیں خراب ہے, آپ بوڑھے ہو گئے, بال سفید ہو گئے, نو, کوئی میٹر نہیں کرتا. آپ خدا کی کاراگری ہیں, آپ خدا کے بنائے ہوئے کی عمدہ چیز ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں خدا کا راست باز بیٹا ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں ہے. ہاللیلویہ. جب آپ اپنے آپ کو ایسے دیکھنا شروع کریں گے, خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں میں کام کرنا شروع کر دے گا. ہاللیلویہ. ایک اور آیت ہم دیکھتے ہیں, ایک دو منٹ کے لیے ہم صرف اس آیت کو پڑھیں گے. پہلے باب کی چھٹی آیت, تاکہ یسوع کے اس فضل کے جلال کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں یعنی یسوع مسیح میں مفت بخشا ہے. بولے مفت, 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 مفت. 3 دفعہ بولے مفت. سبھی بولیں فری. ٹھیک ہے, یہ آپ کو فری گفٹ ملا ہے. اس کی قیمت صرف اور صرف یسوع نے چکائی ہے. ہمیں تو فری ملا ہے, لیکن اس کی قیمت کسی نے, دیکھو مجھے کوئی چیز گفٹ دے دے, میرے لیے تو وہ فری ہے, لیکن جو گفٹ دے رہا ہے اس نے تو قیمت چکائی ہے نا. تو یسوع نے اس کی قیمت چکائی ہے, اور اتنی قیمت چکائی ہے
کہ ایکسٹرا پیمنٹ کی ہے، وافر پیمنٹ کی ہے، جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہاللیلویہ۔ تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ خدا باپ کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ آپ کے ہر روز کے گناہوں کو یسوع ناصری کے لہو سے خدا باپ دھو رہا ہے۔ آپ خدا باپ میں اس کے راست باز بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور اس کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اگر آپ سے کوئی بھائی یا بہن ملتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابھی توبہ نہیں کرنی کیونکہ میری زندگی سے گناہ سرزد ہونا ہے یا مجھ سے گناہ ہونے ہیں، تو آپ اسے کہیں میری بہن میرے بھائی کوئی بات نہیں، آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں، اس کے بعد یسوع ناصری آپ کی مدد کرے گا گناہوں کو چھوڑنے کے لیے، اور جب آپ یسوع کو قبول کر لیں گے آپ کے سارے گناہ خدا کے فضل سے معاف ہو جائیں گے۔ آمین۔ خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے سب کو بڑی برکت دے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ایک چھوٹی سی دعا کریں گے۔ اے بھر بھر کے خالق اور مالک، میرے زندہ آسمانی باپ، شکر گزار ہوں آپ کی اس بیش قیمت فضل کے لیے میرے خداوند، جو ہم سب پر ہوا اور آپ نے ہمیں نجات دی، اور میرے خداوند ہمارے گناہوں کو معاف کیا، اور ہمیں باپ اپنے بیٹے کے خون میں چھپا کر آپ نے ہمیں اپنا راست باز بیٹا اور بیٹی بنایا۔ آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کلام بابرکت ہو، جتنے بھی لوگ سنیں برکت پائیں، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔